السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی پاکستان۔ آزادی کے اس مبارک دن پر آج ہم جو سٹوری آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ سٹوری ہے 1947 سے پہلے کی۔ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا باجناب بیگم زاہدہ حیات صاحبہ۔ پاکستان کے لیے انہوں نے جو خدمات سر انجام دی، ان خدمات کا ہم ذکر کریں گے۔ 1946 میں سیکریٹریٹ، جسے اس وقت گورنمنٹ ہاؤس کہا جاتا تھا، وہاں پہ برٹش پرچم کو اتار کر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور اس اعزاز میں 2007 میں انہیں تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ بیگم جناب زاہدہ حیات صاحبہ تو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے بیٹے ہمیش خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کی والدہ صاحبہ نے اتنے جو کام سر انجام دیے پاکستان بننے کے لیے، ایک وقت آپ نے بھی ان کے ساتھ گزارا ہے اور ان سے قصے کہانیاں تو سنی، تو سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے منہ پہ جو ایک نعرہ تھا جو انہوں نے 1947 سے پہلے، جب 1947 میں جب انہوں نے فلیگ یونین جیک اتار کے پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا تھا، ایک ہی نعرہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ لے کے رہیں گے پاکستان تیری مدد سے یا رحمان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ ان لوگوں نے اس نعرے کو گلی گلی میں پہنچایا، ہر محلے میں لے کر گئے۔ یہ عورتیں کارنر میٹنگ کرتی تھی۔ یہ اس زمانے کا کنزرویٹو زمانہ تھا جب عورتیں اتنا زیادہ باہر نہیں آتی تھیں۔ قائد اعظم کہتے تھے کہ کسی بھی ملک کو اس کی ہائٹ پہ، گلوری پہ لے جانے کے لیے بغیر شمولیت عورتوں کے نہیں لے جایا جا سکتا۔ میری والدہ صاحبہ بڑا کم بولتی تھی، کم گو تھی، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بتاتی بھی نہیں تھیں، کیونکہ کبھی کوئی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتی تھیں۔ اور میری والدہ کے ایک اور بھی اعزاز تھا کہ یہ قائد اعظم صاحب کو ذاتی طور پہ جانتی تھی۔ قائد اعظم صاحب انہیں بیٹی کہتے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح صاحب نے انہیں بیٹی بنایا ہوا تھا، اور میں آپ کو بتا دوں گا وہ کس وجہ سے جانتی تھی۔ یونینسٹ پارٹی کے صدر اور پنجاب کے پرائم منسٹر سر سکندر حیات ہوتے تھے، جو ان کے والد تھے، جو 2 مرتبہ گورنر پنجاب بھی رہ چکے۔ 1946 میں آپ کی والدہ صاحبہ نے گورنمنٹ ہاؤس اس وقت میں جسے کہا جاتا تھا، جسے آج سیکریٹریٹ کہا جاتا ہے، وہاں پہ برٹش پرچم کو اتار کر پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ یہ ایک بہت بڑی کاوش تھی۔ آپ کی والدہ کی اس وقت عمر کیا تھی؟ ایسا کیا جذبہ تھا کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا ان کے ساتھ؟ میری والدہ بچی تھی۔ میری والدہ کی عمر اس وقت تقریباً 14 سال تھی۔ ان کی بس ایک آواز میں بڑا روب دبدبا تھا ساری عمر رہا، جس کا میں خود بھی کیا کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم وٹنس ٹو اٹ۔ تو یہ اس دن گورنمنٹ ہاؤس کے اوپر یہ جلوس کیا، عورتوں کا جلوس کیا، بالخصوص یہاں پہ گیا تھا۔ اور ظاہر ہے گورنمنٹ ہاؤس تھی، گورنمنٹ کے سامنے ہی آپ نے جا کے پروٹیسٹ کرنا ہوتا تھا۔ گورنمنٹ کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ لسن، آپ ہمیں پسند نہیں ہیں، آپ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہم آئے ہیں، جائیں ہمارا ملک چھوڑیں۔ گورنمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ پہنچی، جو آج کل کا کرنٹ سول سیکریٹریٹ ہے، تو جو پولیس کے انچارج تھے اور وہ جو میجسٹریٹ اسسٹنٹ تھے، وہ انہیں پہچانتے تھے ان کی والد کی وجہ سے۔ گورا جو میجسٹریٹ تھا وہ بڑا پولائٹلی کہتا رہا تھا کہ پلیز اسٹے بیک، پلیز ڈونٹ کراس اوور، پلیز اسٹے بیک۔ اس نے پلیز کے ورڈ کے ساتھ انہیں روکتا رہا۔ یہ اس وقت کسی کی سننے کی کوشش نہیں کی، وہاں سے گیٹ سے اندر گھس گئی۔ سیڑھیوں سے چڑھتے ساتھ ہی انہوں نے یونین جیک، جو کہ برطانیہ کا جھنڈا تھا، وہ انہوں نے اتار دیا۔ سیکیورٹی والے کنفیوز ہو گئے کہ انہیں روکا نہیں گیا یا پورا طرح ہمیں آرڈر نہیں دیا گیا، ہم تو لاٹھی چارج کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی حیا ہی نہیں کی عورتوں کی۔ بعد میں آرڈر آئے کہ روکو اور لاٹھی چارج کے، وہ بہت لیٹ، اس وقت اتنا ولولہ تھا، پھر دھکا دے کے گیٹ کراش کر دیا گیا۔ اس کے بعد 8-10 کا جمگھٹا اور بھی عورتیں تھیں جو آگے پیچھے سے، اور ایک کے ہاتھ میں جھنڈا تھا جو انہوں نے انہیں پکڑایا، اور انہوں نے لہرا کے اٹھا کے پہلے اپنے ہاتھ سے لہرایا، پھر اوپر چڑھا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے وہاں پہ لگائے گئے۔ تو وہ ماشاءاللہ ایک بڑا عظیم دن تھا، اور جس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، جو ہمارے فیملی فرینڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور جنہوں نے بیٹی بھی کہا ہوا تھا، ذاتی طور پہ ان کو ایک شکریہ کا ان کو خط بھی لکھا ہو۔ سر، آپ کی والدہ صاحبہ 1947 سے پہلے آپ نے بتایا کہ 14 سال کی ان کی ایج تھی، وہ کسی ویمن ونگ کا حصہ تھی یا آل انڈیا جو مسلم لیگ تھی ان کی ممبر تھی؟ اس زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ ہوتی تھی، پھر 47 کے بعد پاکستان مسلم لیگ بن گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں 1938 میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے انہوں نے ویمن سب کمیٹی بنائی تاکہ ان کو ایک فارمل رول دیا جائے پالیٹکس کے اندر۔ جو لیڈنگ لیڈیز تھیں اس موومنٹ کی، یہ لوگ اس سب کی ممبر تھیں۔ سو یہ وہ جب پلیٹ فارم ان کو لوگوں کو مل گیا تھا، تو یہ پھر پاکستان موومنٹ کے اندر یہ پلیٹ فارم بڑا کرامت ثابت ہوا۔ سر، آپ کی والدہ صاحبہ نے پاکستان بننے سے پہلے ہی پاکستان کا پرچم لہرا دیا۔ اس اعزاز میں انہیں تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ یہ گولڈ میڈل ان کو کب دیا گیا اور کس گورنمنٹ میں دیا گیا؟
اچھا عجیب اتفاق تھا کہ ایک بڑے عرصے سے ڈھونڈا جا رہا تھا ان کو، تو وہ گاؤں میں رہتی تھیں اور اپنے آبائی گاؤں کے اندر رہتی تھیں. ایسے ہوا کہ کسی طریقے سے یہ تحریک کارکنان پاکستان نے انہیں ٹریس کر کے وہاں پہ پہنچ گئے. پھر میری والدہ نے مجھ سے پوچھا اور کہا کہ یہ میرے سے ملنا چاہتی ہیں تو میں کیا کروں؟ تو میں نے بولا مل لیجئے، کیا اس میں کون سی بڑی بات ہے. اور اگر آپ یہ تصویر دیکھیں گی، اس تصویر کے اندر یہ وہ خود آئے تھے اس وقت اور آ کے انہوں نے میری والدہ کو یہ تصویر دی. لیکن اس کے بعد پھر جب سیریمنی تھی گولڈ میڈل لینے کی تو میری والدہ لاہور ٹریول کر کے نہیں آئی. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ویسے بھی اتنا ٹریول نہیں کرتی تھی اور پبلک گیدرنگز میں اتنا آتی نہیں تھی. گولڈ میڈل کی سیریمنی ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کس گورنمنٹ کے دوران. وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم تھا، 2007 کا وہ ٹائم تھا جب اسمبلیز ڈیزولو کر دی گئی تھی اور انٹرم گورنمنٹ فارم ہو چکی تھی. اور پنجاب میں انٹرم چیف منسٹر ہوتے تھے اعجاز نثار صاحب. اس ٹرسٹ کے جو چیئرپرسن تھے جنہوں نے یہ سائن کیا وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے. اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو کب رحلت فرمائی آپ کی والدہ صاحب؟ جی 2010 میں، جی 2010 میں. اور بس وہ خدا نے وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں معذور نہ ہوں اور میں کسی کی محتاج نہ ہوں اور چلتی پھرتی میں چلی جاؤں. 14 اگست ہے، کچھ کہنا چاہیں گے اپنی والدہ صاحبہ کی جانب سے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ گورنمنٹ کی جب بھی کوئی پالیسی ایسی آتی تھی جہاں پہ دیکھا جاتا تھا کہ ناانصافی ہیں تو ہمیشہ سڑکوں پہ آئیں. انہوں نے ہمیشہ سڑکوں کی پالیٹکس لی، کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، کبھی کوئی پوزیشن قبول نہیں کی. انہیں کئی مرتبہ انہیں پیش کی گئی، نہ کسی کا وہ ٹکٹ لیتی تھیں، نہ اس ٹکٹ والی چیز میں بلیو کرتی تھیں. لیکن انہوں نے لوگوں کی جتنی خدمت کرنی تھی لوگوں کی خدمت کرتی رہیں ساری عمر، اور اس پاکستان کی خاطر کرتی رہیں. اور یہ جذبہ تھا جو اس وقت سے ان کے اندر انسٹل تھا، جس جذبہ جو کبھی ختم نہیں ہوا ان کی آخری سانس اور آخری لمحات تک. جی بالکل، جو جذبہ ان کی والدہ صاحبہ کے لیے تھا، جو جذبہ بیگم زاہدہ حیات صاحبہ میں تھا، وہی جذبہ آپ لوگوں میں بھی ہونا چاہیے. اور میری جانب سے، ڈیلی پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو آزادی مبارک. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.